تو لوگوں میں انسانیت کی خوشبو آ جائے. اگر آپ مسلمان ہیں تو خوشبو والے مسلمان بنے، اگر آپ ہندو ہیں تو خوشبو والے ہندو بنے، اگر آپ سکھ ہیں تو خوشبو والے سکھ بنے، اگر آپ عیسائی ہیں تو خوشبو والے عیسائی بنے، اور اپنے اپنے دھرم کی خوشبوؤں سے اس پورے وشو کو، اس پوری دنیا کو معطر کر دیں تو خیر کا عالم بنے. ہم علم والے بنے، امن والے بنے اور خیر والے بنے، اور ساری دنیا کے انسان یہ آدم کی اولاد ہے تو ہم سب سگے بھائی ہیں. ہمیں یہ اپنے پن کی بھاونا، یہ جذبہ ہونا چاہیے، غیریت نہ ہو. اور جو شخص دوسرے دھرموں کا اپمان کرے، ان کی مانتاؤں کو رد کرے اور ان کا مذاق اڑائے، میں اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. بالکل، اس لیے میں آپ بالکل یہ بہت مطلب میں تو کہوں گا کہ نیوز کے درشٹیکون سے یہ بریکنگ نیوز ہے، اور نشچت طور پر بیگ صاحب کو اس کو دھرم سے بے دخل کرنے کا ادھیکار ہے، کیونکہ جنہوں نے اپنا پورا جیون اس دھرم کے وچار کے آدھار پر رکھا ہے، اپنایا ہے اور کسی بھی استھتی میں اس کو نہیں چھوڑا ہے. ذاکر جیسے ویکتی کو اس مسلمان ہی نہیں ہے یہ کہنے کا آپ کو بالکل پورا ادھیکار ہے. میں شاستری جی کے پاس جاؤں گا. شاستری جی، نہیں، ان کو یہ جانکاری ہی نہیں ہے. یہ جس صحیح بیگ صاحب نے کہا، قرآن شریف میں تو بہت صحیح کھلے طور پہ کہا کہ انہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. اول بات تو پہلے بتا دی گئی کہ یہ جو ہے ان کی موت ہوتی ہی نہیں جو اللہ والے ہیں، اور یہ عام بات کر رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں پیدا کیا گیا تو وہ عام انسان اور نبی ایک جیسے تھوڑی ہے. ویسے ہی بزرگان دین کو جو ذمہ داریاں دی گئیں اس کو انہوں نے بخوبی نبھایا. یہ بھی خود اپنے آپ کو عام انسان کہاں مان رہا ہے؟ یہ تو اپنے باتوں میں، حالانکہ اب اس وقت میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، لیکن یہ خود اپنے آپ کو بھی ایک میسنجر سے کم نہیں مان رہا ہے. تو یہ خود اپنے آپ کو عام آدمی نہیں مانتا، لیکن صوفیوں کو عام آدمی مطلب خاص آدمی ماننے سے نہ کرتا ہے. ان کا مقام بہت اونچا، صوفی کرام کا مقام بہت اونچا ہے، پورے دنیا بھر میں ہے، ہندوستان میں ہی نہیں ہے. وہ جہاں جہاں ان کو پیغام دیا گیا، ذمہ داریاں دی گئیں، وہاں وہاں اس ملک میں گئے اور وہاں امن و امان کا پیغام دیا. لوگوں نے باعمل کر کے دکھایا، اپنے ساتھ جوڑ کر کے لوگوں کو ایک صحیح راستے پہ چلنے کا. اور رہی بات یہ، کیونکہ اس لیے ان سے دعا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں قرآن شریف میں کہا کہ یہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، یعنی جس کے لیے جو دعا کریں گے. اور ہم پورے دنیا میں بھکتی کا دو مادھیم ہوتا ہے، ایک پریم مارگی، ایک گیان مارگی. تو صوفی کرام جو ہیں وہ پریم مارگی شاخا کے بھکت مانے جاتے ہیں. اور ایک اور بھی ہوتا ہے نا، راجنیتک مارگی بھی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ راجنیتک مارگی، ہاں یہ بھی ایک آدھ نیا کھل گیا ہے. دیکھیے نا، اس دیش میں کئی جو جن کو ہم یہ کہے کہ کئی ایسے بادشاہ ہوئے جن کو اسلام سے مطلب نہیں تھا، لیکن ان کو اپنی راج ستا چلانے کے لیے لوگ ان سے ایماندار ہے ایسا دکھنے کے لیے مسلمان چاہیے تھے. اس لیے بھی انہوں نے اس کو، اسلام کو لوگوں کو زبردستی ان کے اوپر تھوپا. انہوں نے شسر کے آدھار پر تھوپا اور انہوں نے اپنے باتوں کے آدھار پر تھوپ رہے. اتنا ہی فرق ہے. ہم آپ کو امام صاحب، ہم آپ کو بڑا چوکانے والا ویڈیو دکھاتے، شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ سیاہ سنی کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ سیاہ سمودائے کے سنمانیہ ایک ستان رکھتے ہیں. آپ دیکھیے اس ویڈیو کو، پھر آپ کی پرتکریا لیتے ہیں. Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that anyone who makes division in the religion of Islam, oh Prophet, you have nothing to do with him. Making sex, making division in Islam is prohibited, it is haram. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran. اس میں سیاہ سنی کی بھی بات کہتا ہے. دیکھیے ایکچولی شیعہ سنی کچھ نہیں ہے، یہ صحیح ہے اسلام میں، لیکن اسلام میں دو کریکٹرز ہیں، ایک حسین والا کریکٹر اور ایک یزید والا کریکٹر. آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے دونوں کریکٹر ہیں. ایک کریکٹر یہ ہے کہ عاشور کے دن ہمارا پروسیشن پارلیمنٹ اسٹریٹ سے گزرتا ہے. ہمارے تمام ہندو بھائی بہت ہی مان سمان سے ہمارے تعزیے کو وہ قومی ایکتا کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں.
امام حسین کی جو ان کی اوپر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کے شوق میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اپنے پڑوسی ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ جو امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں، ان کا شوق منا رہے ہیں، ان کے بیچ میں آ کر خودکش بمبار اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے اور سینکڑوں ماتم کرنے والے شوق میں ڈوبے ہوئے بھوکے پیاسے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو جو مذہب، مسلک، طریقہ، فکر، تھاٹ طالبان کی ہے وہی یزید کی ہے، جو طالبان کی فکر ہے اور تھاٹ ہے وہی ذاکر نائک کی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ وہ لوگ جو افغانستان میں طالبان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، جو عراق میں القاعدہ کی فنڈنگ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں طالبان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، جو بے قصوروں کو اسلام کے نام پر مار رہے ہیں، جان لے رہے ہیں ان کی، وہی لوگ ذاکر نائک کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے تمام دیش واسیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہماری سرکاروں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بالکل، لیکن سرکاروں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے میں کارکرم کی شروعات میں ہی کہا تھا، ہمارے ساتھ جو مولانا صہیب جڑے تھے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور تب مجھے بھی لگا تھا کہ اس دشا میں کارکرم کو بڑھایا جائے۔ اس لیے میں نے بیگ صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو اس کے پیچھے کوئی راجنیتک ہستکشیپ دیکھتا ہے، لیکن امام صاحب نے بڑے ہی کھل کر ان کے پیچھے کون ہے اس بات کو کہا ہے۔ بیگ صاحب، اب اس کو کیسے ایکسپوز کیا جائے؟ دیکھیے، جو کوشش آپ کر رہے ہیں ہم سب آپ کی اس کوشش کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سماج، پورا بھارتی سماج، پورا اسلامی سماج اس بات کی باریکی کو سمجھے کہ کسی بھی حالت میں امن و بھائی چارے کو تباہ کرنے والی شخصیت یا ان کے بیانات اس ملک کی اور پوری انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا بند ہونا چاہیے اور ایسے آدمی کو کھلے عام اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، اور یہی ہم چاہتے ہیں اور اس کی چاہت میں سمیہ ٹرسٹ نے اپنی بات کو روکا ہے، سہمتی دی ہے اور اس کے کارکرم کو روکا ہے۔ مولانا صہیب، میں اس سلسلے کے اندر یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، وہ اپنا آئیڈیل کسے مانتے ہیں؟ صحیح ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے بعد صحابہ کو، اس کے بعد ہندوستان میں جو صوفیہ تشریف لائے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا موجود الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اور بزرگ ہوں، اور خاص طور پر پچھلے 100-200 سالوں کے اندر کام کرنے والے لوگ جنہوں نے اس دیش کے اندر مسلمانوں کے مذہب کا اور اسلام کا تعارف کرایا، ان میں سے کس کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے آئیڈیل ہیں مسلمانوں کے، علماء اکرام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا علماء دیوبند ہوں یا اور علماء ہوں، تمام کے تمام کا جو طریقہ رہا ہے اسلام کی باتیں کہنے کا، ان میں سے کسی کے بھی طریقے پر یہ نہیں چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اگر انہوں نے اپنی باتوں سے توبہ نہیں کی، جو طریقہ اپنا رکھا ہے انہوں نے اس میں معافی نہیں مانگی، تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اور ذاکر نائک صاحب کے پیچھے جو طاقتیں ہیں جو پلان کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ہندوستان کی عوام منہ توڑ جواب دے گی اور ان کے اس پلان کو ناکام کر دے گی۔ بالکل، اور یہی ہم چاہتے ہیں، اور بالکل آپ لوگوں نے سدرشن کا یہی ادیش جس کے لیے سمرتھن دیا ہے کہ ذاکر نائک کو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، وہ مانوتا کو بچانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میں کارکرم کے آخر میں ڈاکٹر حنیف شاستری جی سے کہوں گا کہ آپ بھی ایک کیا سٹروک مارنا چاہیے، کیسے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے جس سے کہ جو سرفرے کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں، آپ کلپنا نہیں کر سکتے۔ میں چاروں اتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس چوتھے ایپیسوڈ تک ہم کو 4000 سے زیادہ دھمکیاں آئی ہے، ہزاروں کال، ہزاروں SMS، فیس بک پہ پوسٹ
हमने अभी तक डिलीट नहीं की जानबूझ के कि लोग उसको देख सके। हमने इतना अच्छा कैंपेन चलाया है, लेकिन इसके खिलाफ लोग अपनी बातों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इन 4 क्रेडिबल शख्सियत के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद हमारे इस मूवमेंट को, हमारे इस अभियान को, हमारे इस प्रयासों को निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज समझेगा। मैं अंतिमतः प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा डॉक्टर हनीफ शास्त्री जी। मेरी तो ये महाभारत की एक दास्तान समझ में आती है, और इस पे एक महाकवि माघ ने एक शिशुपाल वध किताब भी लिखी है, पुस्तक। शिशुपाल जब गाली पे गाली, बहुत बुरे बुरे गाली बक रहे हैं कृष्ण जी को,